الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت شفیع معظم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، ارادتوں اور الفتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سے مٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، 6 صدی عیسوی ایک ایسا دور تھا جس میں کائنات ارضی کے گوشے گوشے میں شرک اور بت پرستی کی بیماری ایک وبا کی شکل اختیار کر چکی تھی، اور جب رب کے بندوں کا رشتہ ہی اپنے رب سے ٹوٹ چکا تھا اور ان کی اخلاقی، مذہبی، معاشی اور معاشرتی زندگی میں ایسے تباہ کن فسادات رونما ہو چکے تھے کہ جن کا تصور کر کے ہی روحوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، ساری انسانیت کے ہادی اور راہبر کی تشریف آوری سے قبل جس اولاد آدم کے سر پر اشرف المخلوقات ہونے کا تاج سجایا گیا تھا، وہ اولاد آدم خدا فراموش ہونے کے ساتھ ساتھ خود فراموش بھی ہو گئے۔ انہیں قطعاً یاد ہی نہ رہا تھا کہ ہر چیز ان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور ان کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانیں اور دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کریں، اور عشق و محبت سے سرشار ہو کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں، اور صرف زبان ہی نہیں بلکہ روح بھی سبحان ربی الاعلیٰ کے روح پرور کلمات کو بیان کرے اور اپنی بندگی، بے کسی اور بے بسی کا اظہار کرے۔ لیکن انہوں نے ہر چیز کو اپنا خدا اور معبود بنا لیا۔ کبھی بے جان پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، کبھی کسی درخت کے ارد گرد طواف کرتے، کبھی کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی سے مرعوب ہو کر اس کے سامنے بچھے چلے جاتے، کبھی کسی جانور اور حیوان کے جو پیشاب میں وہ پاکی تلاش کرتے دکھائی دیتے۔ الغرض انہوں نے اپنی عزت و احترام کو مٹی میں ملا دیا اور اپنی بے نظیر اور بے مثال خوبیوں کا جنازہ نکال دیا، اور وہ تمام مظاہر فطرت سے ڈرتے بھی تھے۔ لیکن اگر انہوں نے کسی ہستی کو چھوڑ دیا تھا تو وہ ان کا خالق لگتا تھا جس نے ان کی تخلیق فرمائی تھی۔ صاحب، ایک طرف ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے لڑکے اور لڑکیوں کی سخت تربیت کی جاتی، ان کو گناہ کرنے کے طریقے سکھائے جاتے، پھر پکڑے جانے پر اعتراف جرم نہ کرنے کے سلیقے سکھائے جاتے۔ ایک طرف اگر کوئی شخص مر جاتا تو اس کی قبر پر کھانے پینے کی اشیاء رکھی جاتی، دوسری طرف اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو اس کے سینے پر، اس کے جسم پر ایک روٹی کا ٹکڑا رکھا جاتا اور کتے کو بلایا جاتا۔ اگر وہ کتا روٹی کا ٹکڑا کھا جاتا تو سمجھ جاتے کہ مر گیا ہے، پھر اس کو کنویں میں لٹکا دیا جاتا اور وہ خون خوار درندوں کی غذا بن جایا کرتا۔ ایک طرف زنا کاری کو فرض کا درجہ حاصل تھا جس کی بنیاد ہی نفسانی خواہشات ہے، دوسری طرف بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ایک طرف کعبۃ اللہ میں بت رکھے جاتے، دوسری طرف اگر وہ کسی کو بھول چکے تھے تو وہ ان کا خالق لگتا تھا۔ جب ان ظلم اور جبر کی چکی میں پسنے والے لوگوں کی آہیں اور سسکیاں عرش الہی کو جنبش دینے لگی، پھر رحمت الہی جوش میں آئی، پھر اللہ نے اس اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے، اس تاریک رات کو صبح آفری سے بدلنے کے لیے اپنا حبیب
اس دنیا میں جلوہ گر کر دیا، جسے فرش والے محمد مصطفیٰ اور عرش والے احمد مجتبیٰ کہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہر طرف صدا گونج اٹھی، محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پر انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ محزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ پھر حضور دعائے خلیل اور نوید عیسیٰ بن کر دنیا میں تشریف لائے، تو کوئی پکارنے والا پکار رہا تھا کہ خلیل اللہ نے جس کے لیے دعائیں کی، خلیل اللہ نے جس کے لیے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس سے التجائیں کی، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا۔ نادانم آ گلے خنداں چرنگ بو دارد، کہ مرغے ہر چمن آرزوئے او دارد۔ صاحبو، میرے آقا کی ولادت بسعادت ربیع الاول کے اس مقدس مہینے میں ہوئی۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نے وہ دی خاک پا جیا کوئی نہیں۔ یہ محمد محمد بولتے رہا کرو، یہ زندگی کا وظیفہ بنا لو۔ یہ میٹھا نام ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔